بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپریشیٹ اسلام کے معزز ناظرین و حضرات، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں میں سے ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارس کے بادشاہ کسریٰ کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آپ کا مکتوب گرامی کسریٰ کو پہنچایا۔ کسریٰ اپنی قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ پورے فارس، ایران، ترکستان، افغانستان اور موجودہ پاکستان کے مکران، بلوچستان تک اس کی حکومت تھی۔ وہ ان تمام علاقوں پر تنہا حکومت کرتا تھا۔ جب اس نے آپ کا مکتوب گرامی پڑھا تو غصے کے مارے میں اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ اس نے مکتوب مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کہنے لگا، میرا غلام ہو کر مجھے اس طرح کا خط لکھتا ہے، اس نے میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے۔ کسریٰ بہت خود پسند، ظالم اور متکبر شخص تھا۔ اس نے خط پھاڑنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے یمن کے گورنر بازان کی طرف یہ حکم لکھ بھیجا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تیرے علاقے میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو اس کے پاس 2 طاقتور بہادر نوجوان بھیج، وہ اسے زنجیروں میں جکڑ کر میرے سامنے پیش کرے۔ یمن کے گورنر بازان نے 2 نوجوان بھیج دیے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند سلاسل کر کے لے آئے۔ چنانچہ 2 ہٹے کٹے نوجوان روانہ ہو گئے۔ مدینے میں قدم رکھتے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے کہنے لگے، اٹھو ہمارے ساتھ چلو، اگر تم نے جانے سے انکار کیا تو کسریٰ تمہیں اور تمہاری قوم کو تباہ کر ڈالے گا، تمہارے پورے شہر کا شیرازہ بکھیر دے گا، اس کی جڑیں اکھاڑ پھینکے گا اور تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ انہوں نے داڑیاں مونڈ رکھی تھی اور لمبی لمبی مونچھیں بڑھا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے نظریں ہٹا لیں، انہیں دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، تاہم آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کرے تم برباد ہو جاؤ، تمہیں ایسا کرنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ وہ بولے، ہمیں ہمارے رب کسریٰ نے حکم دیا ہے کہ داڑھی موڑ دو اور مونچھیں بڑھا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کاٹ ڈالوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت متانت سے انہیں حکم دیا، اب واپس چلے جاؤ، کل آنا۔ وہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسریٰ پر اس کے بیٹے شیرویہ کو مسلط کر دیا اور بیٹے نے اپنے باپ کسریٰ پر حملہ کر کے اسے عبرتناک انجام موت کے بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ دوسرے دن جب وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پروردگار کو تمہارے جھوٹے رب کا تکبر، غرور، اکڑنا، اترانا اور حق کو ٹھکرانا پسند نہیں آیا، اس لیے کسریٰ پر اس کا غضب ٹوٹ پڑا اور اس نے کسریٰ کو ہلاک کر کے اپنے انتقام کا آغاز کر دیا ہے۔ کسریٰ کے کٹے ہوئے گلے سے ابھی تک خون بہ رہا ہے۔ ان پر یہ بات بڑی گراں گزری، انہیں کسریٰ کی ہلاکت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگے، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم ابھی جاتے ہیں، تمہاری بات بازان کو بتاتے ہیں، پھر دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے وثوق سے فرمایا، ہاں جاؤ، اسے میرا نام لے کر بتانا اور خبردار کر دو، بے شک میرا دین اور میری سلطنت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسریٰ کی بادشاہت ہے، بلکہ آفاق عالم کے ہر اس کونے تک پہنچے گی جہاں تک انسانی قدموں کی چاپ سنائی دے گی اور لوگوں کے نقوش قدم نظر آئیں گے۔ اسے میرا پیغام دینا، اگر تو اسلام قبول کر لے تو میں تیری سلطنت تیرے ہی حوالے کر دوں گا اور تجھے تیری قوم کی نئی نسل کا بادشاہ بھی بنا دوں گا۔ وہ دونوں واپس یمن روانہ ہو گئے، بازان کے پاس پہنچے اور اسے پوری داستان سنائی۔ طویل فاصلے کی وجہ سے بازان کو فارس میں رونما ہونے والے حادثے کی اطلاع ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ یہ رودات سنتے ہی بازان بے اختیار پکار اٹھا، اللہ کی قسم، یہ کسی بادشاہ کا کلام
نہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ آدمی اپنے دعوے کے مطابق سچا نبی ہے، اب اس کی سچائی آزمانے کا وقت ہے۔ اگر مجھے کسریٰ کی ہلاکت کی تصدیق مل گئی تو اس کے معنی یہ ہے کہ مدینے والے نبی کی باتیں سچی ہیں اور وہ واقعی اللہ کی طرف سے مامور کیا گیا ہے، اور اگر اس کی بات جھوٹی نکلی تو پھر اس کے بارے میں ہم آئندہ مشورہ کریں گے۔ ابھی بازار نے اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ آئین اس وقت اس کے پاس کسریٰ کا بیٹا شیرویہ کا خط پہنچا۔ اس نے لکھا، اب میں بادشاہ بن چکا ہوں، تمہارے لیے حکم ہے کہ تم میرے سامنے سر تسلیم خم کر دو اور میرے ماتحت ہو کر کام کرو۔ بازار نے خط میں کسریٰ کے قتل ہونے کا وقت لکھا ہوا دیکھا تو بعینہ ہی وہی وقت تھا جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نوجوانوں کو خبر دی تھی۔ سورج کی طرح یہ صداقت بازان پر روشن ہو گئی تو اس نے بلند آہنگی سے نعرہ لگایا، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر وہ اور اہل یمن سارے کے سارے شاہ فارس سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھک گئے اور مسلمان ہو گئے۔